قابل قدر حضرات اکابر علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی نسبت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہمارا اور آپ کا اس مدرسے کی چہار دیواری میں جمع ہونا سعادت اور شرف کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اور دیگر تمام دینی مدارس کو ہر طرح کی ترقیات سے باری تعالی مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سب کو جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا ہے، وہیں اپنے ان عزیز اور خوش نصیب بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کرنی ہے جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، چنا، جو حافظ قرآن بنے، اور جو اس ادارے سے اور مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے دوسرے اداروں میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنے تعلیمی مراحل کو مکمل کیا اور دینی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہوئے۔ اللہ رب العزت والجلال سب کے علم میں اور سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، اور مرتے دم تک اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو فکر مندی سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مؤخر اسٹیج کے حوالے سے آپ کے سامنے جلسے کے عنوان کی مناسبت سے قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت اور اس کے حقوق کی انجام دہی پر روشنی ڈال دی گئی ہوگی، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام کو کن عظمتوں سے، کن رفعتوں سے اور کن بلندیوں سے مالا مال فرمایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر اس کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ محض قرآن پر ایمان لے آنا، قرآن مقدس کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کر لینا، یہ ایک مومن اور ایک انسان کے نجات کے لیے، عزت و سرفرازی کے حصول کے لیے کافی نہیں۔ کامیابی انسان کا مقدر اس وقت بنے گی جب وہ اللہ کی کتاب کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزار رہا۔ اگر وہ اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتا ہے، عاشق قرآن کہتا ہے، محب قرآن کہتا ہے، قرآن سے وابستگی اور تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی زبان قرآنی ہدایات و تصریحات کے خلاف چلنی نہ چاہیے، اس کی آنکھیں قرآنی پیغامات کے خلاف دیکھنے والی نہ ہوں، اس کے دل، اس کا دماغ قرآنی تصورات و نظریات کے خلاف کوئی چیز اپنے اندر رچانے والا اور بسانے والا نہ ہو۔ تب آئے گا لطف
اور تب ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انزل علیکم القرآن لتعملوا بہ، اے مسلمانوں، یہ قرآن جو تمہارے درمیان کتاب ہدایت بنا کر اتارا گیا ہے، اس کا بوسہ لے کر اپنے گھروں کے طاقوں کی زینت ہی بنانے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، زبانی اور رسمی اور ظاہری تعلق ہی کا اس کے ساتھ مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن تمہارے درمیان اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم عامل قرآن بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب تک قرآنی مطالبات کو اور قرآنی تقاضوں کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک عمل کا جذبہ حقیقتاً ہمارے دلوں میں بیدار نہیں ہو پائے۔ اور انسان جب قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا تو ہر طرح کی سرخروئی، عافیت و عزت اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی، قرآن سے محبت رکھنے والے کی، حامل قرآن کی جو علامت و نشانی ہے اور جو ذمہ داری ہے، جو شناخت و پہچان ہے، وہ ذکر فرمائی۔ ہم سب اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے۔ ہمیں قرآن کی صداقت و حقانیت پر ایمان کی دولت اللہ نے مرحمت فرمائی، یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، لیکن ہمیں بننا بھی ویسا ہے جیسا بننے کی تلقین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی صاحب قرآن کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں، کسی حافظ قرآن کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں، کسی عالم دین کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں، کسی مسلمان مرد و عورت کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں کہ وہ کسی تیز کلامی کرنے والے کے جواب میں تیز کلامی کا مظاہرہ کرے، کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں تلخ کلامی کرے، یعنی کوئی ہمیں گالی دے رہا ہو، اگر اللہ نے قرآن پر ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے تو ہم گالی سن کر اپنی زبان کو گالی سے گندا کر کے اس سے انتقام اور بدلہ نہ لیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کڑوے گھونٹ پی جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں گالی دینے والے کے حق میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین اس کو ہدایت سے نواز دیجئے، یہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، اور مجھے محفوظ فرما دیجئے اس بات سے کہ میں انتقام کے جذبے میں مبتلا ہو کر اس جیسی ہی حرکت کرنے والا نہ بن جاؤں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑے جگر اور گردے کا کام ہے اور بڑے ظرف والوں کا کام ہے، ورنہ غصہ تو ہر آدمی کی ناک پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور صورتحال ہماری یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ناگوار گزری فوراً طیش میں آ جاتے ہیں، اور اب تو باپ دادوں کی خبر لینے لگے۔ کسی نے اگر سخت کلامی کر لی، تیزی سے گفتگو اور بات چیت کر لی، دو چار گالیاں دے دی، تو جب تک ہم 10-20 گالیاں اس کو نہیں دے دیں گے اس وقت تک دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہم گالی کے جواب میں گالی دیں، تلخ کلامی کے جواب میں تلخ کلامی کریں، بد تہذیبی کے جواب میں بد تہذیبی کریں، تو پھر قرآن سے رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی نشانی اللہ نے اپنے مقرب بندوں کی علامت قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔
والذین اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جو عباد رحمان ہیں، اللہ کے مقرب اور محبوب ترین بندے ہیں، ان کی ایک اہم صفت، علامت و نشانی یہ ہے کہ جب اجٹ، بد تہذیب، گنوار قسم کے لوگ ان کو مخاطب بناتے ہیں، یعنی ان سے منہ کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کے منہ نہیں لگتے بلکہ سلامتی کے بول بولتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے کی نشانی۔ اور آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس کو 20 گالیاں سنا نہیں دیں گے اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اگر ہم نے جیسے کو تیسا جواب نہ دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہمارے ہی لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ میاں تم دب گئے، اس نے تمہارے منہ پہ ایسی ایسی بات کہہ دی اور تم خاموشی سے سن کے چلے آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے موقع پر ضبط کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مشکل حالات ہی میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا نام قربانی ہے۔ حالات سازگار ہوں اور اس میں انسان کوئی کام کرے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ حالات ناسازگار ہیں، حالات اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے ہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، موقع محل اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن ہم حالات اور تقاضے کو پس پش ڈالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گندگی کے جواب میں گندگی نہیں پھیلاتے تو اللہ کی نگاہ میں ہم مقرب بن جائیں۔ تو قرآن پاک کی عظمت و اہمیت سے ہم سب واقف و باخبر ہیں، اور اللہ نے ہمیں صاحب قرآن بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ خاص طور پر حفاظ کرام ہیں، اور عام طور پر ہر مسلمان صاحب قرآن ہے، کیونکہ قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ تو اب قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی بھی ہماری گزرے اور قرآنی تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی میں اقدامات ہوں، تو پھر ہم واقعتاً اللہ کی نگاہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیے جائیں گے جن کو شرفاء کے لقب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملقب کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے جو شرفاء ہیں، قابل احترام و قابل تعظیم لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں۔ حامل قرآن کا مطلب صرف قرآنی آیات کو یاد کرنے والے ہی نہیں، بلکہ قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل شرف و کرامت و عزت کا مقام انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو قرآنی حقوق کو دنیا میں ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں۔ اس لیے ہم سب کو یہاں سے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ قرآنی تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگنے کی فکر کریں۔ دوسری بات، حافظ قرآن بھائیوں سے ہم اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے نعمت قرآن کی شکل میں جو دولت ان کو عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کائنات میں ان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے واسطے اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کے جذبے کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی گزاریے۔ آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو آپ کے چہرے سے، آپ کے لباس سے، آپ کی تراش سے، آپ کی خراش سے، آپ کی رفتار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی نشست و برخاست سے یہ پیغام جانا چاہیے دنیا کے سامنے کہ یہ ہے حامل قرآن، اور یہ ہے محب قرآن، اور یہ ہے عاشق قرآن، اور یہ ہے حافظ صاحب۔ اگر حافظ صاحب ہوں اور چہرے پہ داڑھی کا نور نہ ہو، حافظ صاحب ہوں اور سر پہ اسلامی بال نہ ہو،
حافظ صاحب ہوں اور ان کی وضاحت درست نہ ہو، حافظ صاحب ہوں اور جھوٹ بول رہے ہوں، حافظ صاحب ہوں اور گالی دے رہے ہوں، حافظ صاحب ہوں اور دھوکہ دے رہے ہوں، حافظ صاحب ہوں اور نماز چھوڑ رہے ہوں، حافظ صاحب ہوں اور ماں باپ کے دل کو دکھا رہے ہوں، حافظ صاحب ہوں اور پڑوسیوں کو ستا رہے ہوں، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، تو ایسے حافظ تو وہ ہوں گے کہ جن پر خود قرآن لعنت کرے گا، اور قرآن جس پر لعنت کرے گا اس کے لیے سر چھپانے کے واسطے کہیں جگہ نہیں ہوگی۔ قرآن کو تو اپنے حق میں شفیع اور سفارشی بنانے کی کوشش کرنی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ قرآن ہمارے خلافی گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کہیں سے کہیں تک اسلامی شناخت رکھنے والے نہیں ہوتے، اور کوئی بتاتا ہے کہ یہ صاحب حافظ ہیں، اور حلیہ انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے، کردار پتہ نہیں کیا ہوگا اور معاملات نہ جانے کیا ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے کلام کی ناقدری ہے۔ ہماری زندگی ہی اگر قرآنی ہدایات کے خلاف گزرے گی تو ہم اللہ کے اس انعام کی قدردانی کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ بہت سے حفاظ کرام کی لائن چینج ہو جاتی ہے، حفظ کے بعد وہ کالج میں چلے گئے، اسکولوں میں چلے گئے، یا بزنس میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، یا کسی اور میدان میں متحرک و سرگرم ہو گئے، تو قرآن سے ان کا ربط و تعلق چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی بیزاری ہو جاتی ہے قرآن پاک سے کہ ساری یاد کی ہوئی آیتیں اور صورتیں بھی ان کے دماغ سے محو ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ آپ اگر جائزہ لیں گے اور سروے کریں گے تو بہت سے حفاظ کرام آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے زمانے میں جید حافظ تھے، لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اور غفلت برتنے کی وجہ سے آج وہ مصلے پر کھڑے ہو کر ایک پارہ پڑھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اور آپ قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ نے قرآن کو تو عظمت و رفعت کا وہ آسمان بنا کر دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ فوقیت اور برتری لے ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ اگر جڑیں گے تو قرآن کی برکت سے عظمتیں اور رفعتیں ہمارا بھی مقدر بنیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی ذنوب امتی، میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، فلم ار ذنبا اعظم من سورة او آیت اوتیها رجل ثم نسیها۔ فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ جب میں نے اپنی امت کے گناہوں پر نگاہ ڈالی، فہرست کا جائزہ لیا، تو میں نے اپنی امت کے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ پایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے یا بندی کو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت سکھلا دی۔ پورا قرآن پاک یاد کر لینا یہ تو نور علی نور ہے، ثم نسیہا، پھر اس کو وہ بھلا بیٹھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم و گناہ میں نے اپنی امت کے گناہوں کی فہرست میں کوئی دوسرا نہیں پایا۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لزوم کو سمجھنے کے سلسلے۔ تلاوت کلام اللہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جز ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے، ورنہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تعاہدوا بالقرآن، قرآن کی نگرانی رکھا کرو، نگہداشت رکھا کرو، پڑھتے پڑھاتے رہا کرو، قرآنی مضامین کا مذاکرہ کرتے رہا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کیونکہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کلام اللہ کا شغف نصیب فرمائے،
اور ہدایات قرآنیہ پر عمل پیرا ہونا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ اللہ نے قرآن سے وابستگی ہمیں عطا فرمائی ہے تو قرآنی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اور تعلیمات قرآنیہ کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ صرف 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، جو دین کا بھی خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اللہ کے تمام حقوق کی ادائیگی یہ قرآنی ہدایت ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام یہ بھی قرآنی ہدایت ہے۔ جو مسلمان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند ہوگا تو اللہ اس کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرنا، اسی کو مسجود و معبود تصور کرنا، اس کی خدائی میں اور الوہیت میں اور ملوکیت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ماننا، اسی کی بارگاہ میں اپنی جبیں و پیشانی کو جھکانا، کیونکہ وہی مسجود ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، انبیاء اور رسل پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایمانیات اور اعتقادات کی قبیل سے ہیں۔ جو ذمہ داریاں فرض کی حیثیت سے اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، جن میں اہم ترین فریضہ نماز کا، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اسی طرح واجب کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں ان کو دلچسپی کے ساتھ انجام دینا، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ دوسری جانب حقوق العباد کی ادائیگی لازم ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسانوں پر اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کا عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ والدین ہی ذریعہ بنتے ہیں انسان کے اس دنیا میں وجود کا اور آمد کا اور آنے کا۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے وہیں باری تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے اور تلقین فرمائی۔ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اہل محلہ، اہل بستی اور اہل شہر کے حقوق کو ادا کرنا، تمام انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا، اپنی حیثیت کو سمجھ کر اس کے مطابق ذمہ داریوں کو نبھانا۔ اگر ہمیں باپ کی حیثیت سے دنیا میں جینا پڑ رہا ہے تو اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے، بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے، بھائی کے حقوق کو ادا کریں گے۔ بھائی کی حیثیت سے دنیا میں جی رہے ہیں تو بہنوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ بیوی کی حیثیت سے جو خواتین دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں وہ ایک طرف شوہروں کے حقوق کو ادا کریں گی، دوسری طرف اولاد کے حقوق کو ادا کریں گی۔ ایک انسان کو اللہ رب العزت والجلال نے مختلف حیثیتوں سے مختلف کردار نبھانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ انسان ہر حیثیت کو اچھی طرح سمجھے اور اس کے مطابق جو کردار ہے اس کو بہترین انداز میں نبھانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی کی حیثیت سے ہر مسلمان کو کردار نبھانا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا اور بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کا۔ عام طور پر اس حق کی ادائیگی میں بہت سے قبائل و خاندان اور برادریوں میں غفلت و لاپرواہی اور کوتاہی برتی جاتی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ باپ کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ دنیا سے رخصت ہوا، جتنا ترکہ اور مال و دولت باپ چھوڑ کر جاتا ہے سب پر بیٹے براجمان ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ اس دکان میں، اس کاروبار میں، اس زمین میں، اس مکان میں بہنوں کا بھی حصہ۔ اور اگر کہیں بہن نے مطالبہ کر لیا بھائی سے
کہ بھائی صاحب مجھے بھی شیئر کرو، مجھے بھی کچھ حصہ دو، تو بھائی کی پیشانی پر اسی دن بل پڑ جائیں گے۔ طبیعت کے اندر تغیر پیدا ہونے لگے گا، موڈ آف ہو جائے گا، بہن سے بات چیت بند ہو جائے گی، آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ بہن یہ سوچ کر کہ کیوں خام خواہ تعلقات خراب کیے، بھائی اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش، چلو رہنے دو، جیسے چل رہا ہے گاڑی ویسے ہی چلتی رہے۔ یاد رکھیے، اگر بھائیوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بہنوں کا ان کا مقررہ حصہ نہ دیا تو وہ اللہ کی نگاہ میں خائن، بے ایمان اور ظالم قرار دیے جائیں گے، اور جنت کے راستے میں اس حق کی عدم ادائیگی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ مرحوم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا حق اس کے ترکے میں متعلق ہوتا ہے کہ ورثاء کو ان کا حصہ دے دیا جائے۔ اگر کسی کا قرضہ ہے تو ترکے میں سے قرضہ ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ورثاء ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو بروقت دے دیا جائے۔ اس میں دیری نہ ہونی چاہیے، تاخیر نہ ہونی چاہیے۔ جتنی جلدی وراثت کی تقسیم ہو جائے گی اتنا ہی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا مستقبل کے اعتبار سے۔ اور آج کل عجیب طرح کے جملے لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں۔ اگر جانے والے کے دنیا سے چلے جانے کے 2-4 دن کے بعد وراثت کی تقسیم کا مسئلہ کوئی آدمی اٹھائے تو لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں ابھی کفن میلا ہوا نہیں اور تم بٹوارے کی بات کرنے لگے۔ آپ کہیے کہ ہاں یہی ہدایت ہے شریعت و سنت کی، کفن میلا ہو یا نہ ہو، لیکن جانے والے کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اب وہ اس کا ہے ہی نہیں، آٹومیٹک اس کے مالک دوسرے بن گئے، اور جب دوسرے مالک بن گئے تو پہلے ہی دن ان کی ملکیت ان کے حوالے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں بے وجہ ٹال مٹول کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ لیکن اب تو سالوں گزر جاتے ہیں اور صرف اس ڈر سے بٹوارا نہیں ہوتا کہ اگر تقسیم کی بات شروع کریں گے تو بھائیوں میں دراڑ پیدا ہو جائے گی، جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر بھائیوں نے تقسیم نہ کی تو ان بھائیوں کے جو بچے ہوں گے ان میں جھگڑے آج سے زیادہ ہوں گے، اور ان بچوں نے بھی اگر تقسیم نہ کی تو ان کے جو بچے ہوں گے کسی نہ کسی دن تو تقسیم ہونی ہے، بٹوارا ہونا ہے، تو پہلے دن سے زیادہ جھگڑے رونما ہوں گے۔ اس لیے شریعت کا جو تقاضا ہے ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور وقت پر تقسیم کے عمل کو انجام دے دینا چاہیے۔ اور بہنوں کے حق کو مارنا یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین درجے کا گناہ ہے۔ ہر بھائی کو اس گناہ سے بچنے کی حتی الامکان فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے بہنوں کے حق کو دبانے کا۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان نے بہنوں کی شادی کی تھی تو جہیز کے نام پر اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے، بڑی بھاری شادی ہوئی تھی، 2000 لوگوں کی دعوت تھی، لین دین میں اتنا خرچہ ہوا تھا، گاڑی بھی دی تھی، فرنیچر بھی دیا تھا، فلاں چیز بھی دی تھی، فلاں چیز بھی دی تھی۔ یہ الگ بحث ہے کہ جہیز دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اس سے صرف نظر مسئلہ سمجھ لیجئے۔ جہیز کے نام پر اگر باپ نے اپنی بیٹی کو آسمان سے تارے توڑ کر بھی دے دیے تب بھی باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اس میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا اور بھائیوں کی بہنوں کا حصہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بہنوں کو اس حصے سے محروم نہیں کر سکتی۔ جو حصہ اللہ نے قرآن کے ذریعے مقرر کر دیا اس حصے کو ہم اور آپ کیسے ختم کر سکتے؟ قرآن میں اعلان ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی
اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں، اور خواتین و مستورات کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں۔ حصے متعین کر دیے گئے، مما قل منہ او کثر، اس سے کوئی بحث نہیں کہ تھوڑا مال چھوڑ کر گئے ہیں یا زیادہ مال چھوڑ کر گئے۔ نصیبا مفروضا، ایسا حصہ ہے جو شریعت کی جانب سے اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ ہر مال میں حصہ ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کاشت کی زمینوں میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، یا رہائشی مکانات میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، یا جو باپ کا بزنس ہے اور کاروبار ہے اس میں حصہ نہیں، پائی پائی میں حصہ ہے۔ یہاں تک کہ باپ جو کپڑے چھوڑ کر گیا ہے وہ کپڑے بھی ورثہ کے درمیان حصص شرعیہ کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ اپنی مرضی سے وارثوں میں سے کوئی ایک باپ کے ایک بنیائن کو بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ سارے ورثہ کی رضامندی نہ ہو۔ اور کپڑا تو بہت بڑی چیز ہے، ایک سوئی اگر مرحوم چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں بھی تمام ورثہ شرعی حصوں کے اعتبار سے شریک ہیں۔ کوئی ایک وارث اگر ایک سوئی پر بھی قابض ہوگا تو وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم قرار دیا جائے۔ اور آج یہ گناہ عمومیت کے ساتھ سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی یہ صورتحال ہے، سمجھدار سمجھے جانے والے لوگوں کی یہ صورتحال ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، شکل و صورت سے بھی سچے پکے مسلمان مانے جاتے اور سمجھے جاتے، ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے، ایسی نمازیں، ایسے روزے اور ایسی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گی جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، سخت وعید اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمائی، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں دہکتی ہوئی آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں۔ چاہے وہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ میں زندگی گزار رہے ہوں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن یہ چند روزہ فائدہ ہے، عارضی نفع ہے، چند روز کی چمک دمک ہے جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، ورنہ حقیقتاً وہ دہکتے ہوئے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی آگ کا ان کو ایندھن بننا پڑے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی اپنی گرفت سے، اپنی پکڑ سے اور عذاب سے حفاظت فرمائے۔